بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ٹاکسک اور بدتمیز لوگوں سے بچنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ آپ کے آفس میں بھی موجود ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ آپ کے پڑوس میں موجود ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کی اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں بدتمیز لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جتنا آپ ان کو اوائڈ کریں، کہیں نہ کہیں پہ آپ کا اور ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھداری کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا سیکھ لیں تو آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو اگر بدلے میں آپ بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں یا اس کو جواب دیتے ہیں تو آپ اس کے لیول پہ آ جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں 3 ایسے طریقے بتاؤں گا کہ آپ کیسے ٹاکسک اور بدتمیز لوگوں کے ساتھ آپ ڈیل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، دوستو یاد رکھیے گا کہ یہ جو دنیا ہے یہ کمزور لوگوں کے اوپر ہنستی ہے، کمزور لوگوں کا مذاق اڑاتی ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کا یہ مذاق نہیں اڑا سکتی۔ کوئی بھی انسان جو طاقتور ہوتا ہے کوئی اس کو جواب نہیں دے پاتا۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں، بدتمیز لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، آپ اپنے آپ کو طاقتور کر لیں۔ دیکھیں، جس طرح سورج کی تیز روشنی جب پڑتی ہے تو کوئی بھی اس کے ساتھ نظریں نہیں ملا سکتا، سارے اپنی نظریں نیچی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب طوفان چلتا ہے، جب تیز آندھی چلتی ہے تو جو پرندے ہوتے ہیں وہ بچنے کے لیے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن جو عقاب ہوتا ہے اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہی طوفان چلتا ہے عقاب اپنے آپ کو اس طوفان سے بلند کر لیتا ہے، وہ اس طوفان سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ بھی اگر آپ ان بدتمیز لوگوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ان سے اوپر کر لیں، اپنے آپ کو اس سے بلند کر لیں، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ بدتمیز لوگوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک کہانی سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایک دفعہ کسی عقل مند نے کسی جگہ پہ مکان لیا تو بدقسمتی سے اس کا جو پڑوسی تھا وہ ایک بدتمیز انسان تھا۔ وہ اس عقل مند انسان کو ہر وقت تنگ کرتا رہتا، ہر طریقے سے تنگ کرتا۔ بعض اوقات وہ رات کو اونچا اونچا میوزک لگا دیتا اور بعض اوقات وہ اس کے گھر کوڑا پھینک دیتا۔ ایک دن جب وہ عقل مند انسان جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے گیراج کے باہر وہ کچھ کوڑے کے تھیلے پڑے ہوئے ہیں۔ اس پہ وہ عقل مند انسان وہ غصے میں آ گیا، اس سے رہا نہیں گیا، اور اس نے کیا کیا، اس نے ایک ٹوکری لی اور اس پڑوسی، وہ جو بدتمیز پڑوسی تھا، اس کے گھر چلا گیا، اس کے دروازے پہ پہنچا اور اس کو بیل دی۔ اس پہ جو وہ پڑوسی تھا وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ آج تو خوب مزہ آئے گا، آج تو جھگڑا ہوگا اس کے ساتھ۔ جیسے ہی اس نے دروازہ اوپن کیا اس نے دیکھا کہ جو عقل مند انسان ہے اس نے پھلوں کی ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ جس کے پاس دینے کے لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ جس کی ذہن میں گند ہوتا ہے اس کے منہ سے گندگی نکلتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی کے برے اگر آپ کا رویہ اچھا ہے اور کسی کا رویہ اگر آپ کے ساتھ برا ہے تو کسی کے برے رویے کی وجہ سے آپ اپنے رویے کو برا نہ کریں۔ آپ یاد رکھیں کہ کوڑے کے ڈرم میں اگر بدبو آ رہی ہو تو پھول کبھی اپنی خوشبو دینا بند نہیں کرتا۔ اگر کوئی برا ہے تو وہ اس کا رویہ ہے، آپ کسی برے کی وجہ سے خود برے نہ ہوں۔ بدتمیز لوگوں سے بچنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، جب بھی کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو بدلے میں اگر آپ بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے گدگدی کی طرح۔ اگر آپ کو گدگدی نہیں ہوتی تو جو گدگدی کرنے والا ہے اس کو مزہ نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ کو گدگدی ہوتی ہے تو جو گدگدی کرنے والا انسان ہوتا ہے اس کو آپ کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے دوستو یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی آپ کو تنگ کرے تو آپ اپنا کوئی ری ایکشن شو نہ کریں، آپ اس کی باتوں کو اگنور کریں، آپ اپنا جو غصے والا چہرہ ہوتا ہے وہ اس کے سامنے اس کو اظہار نہ کریں، بلکہ آپ یہ پریٹینڈ کریں کہ اس کی اس بات سے، اس کے اس رویے سے، اس کے اس کام سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی اس کی جو باتیں ہیں آپ کی زندگی میں ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے۔